أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ سورۃ الانبیاء جس کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ تھا، اس سورت کا اختتام رسالت پر اور قیامت پر، بعض بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر، آسمان اور زمین کے لپیٹنے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر تھا، اور انتہا اس بات پر ہوئی تھی کہ قال رب احکم بالحق، کہ نبی نے کہا کہ میرے رب ہمارے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرما دے کہ آیا ہم میرے صحیح کون ہیں، اور فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ہمارا رب رحمان ہے، جو کچھ تم اللہ کے بارے میں بات گھڑتے ہو اور بیان کرتے ہو، المستعان، اس پر اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور ان باتوں کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ وہ حق کے موافق نہیں ہے۔ اب سورۃ الحج ہے، اس کی ابتدا قیامت سے ہے، تو اس کا ربط پچھلی سورت سے ہونا بالکل عام فہم اور ظاہر ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورۃ الحج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مدنیہ، آپ قرآن کے اندر کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن لفظ یا ایھا الناس سے اور دوسرے بہت سے قرائن اور شواہد سے اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لہذا جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے اندر مخلوط آیات ہیں، مکہ کی بھی اندر اتری ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے کی بھی ہے اور ہجرت کے بعد کی بھی ہے، لہذا یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ لیکن چونکہ رسم الخط کے طور پر مدنی لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کو ہم مدنی کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے مکی صورتوں کی بتائی تھی کہ مکی صورتوں کی تعداد ٹوٹل قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہے، اور 114 کے اندر 86 صورتیں مدنی ہیں اور 28 صورتیں مکی ہیں، اور اس کا فارمولہ یاد رکھنے کا سورۃ البقرہ کی آیات کا بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، پہلے دو عدد کو لے لیں 28 کو تو یہ مکی صورتیں ہیں، اور آخری 86 کو لے لیں تو یہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ فارمولہ ہے مکی اور مدنی کا۔ تو مکی اور مدنی کی جہاں اور ساری نشانیاں ہیں، وہیں پر یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جس کے اندر یا ایھا الناس ہوتا ہے، اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو یا ایھا الناس ہے لیکن مدنی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر اکثر آیتیں مکی بھی ہیں اور کچھ اکثر آیتیں مدنی بھی ہیں، اور رہی یہ اصول کہ یا ایھا الناس ہے تو مکی ہونا چاہیے تھا، جبکہ مدنی ہے تو وہ یا ایھا الناس مراد ہوتا ہے جو اس کے اندر ایک ہی دفعہ آیا ہو، جبکہ اس صورت کے اندر یا ایھا الناس بھی ہے اور آگے جا کر یا ایھا الذین آمنوا بھی آئے گا۔ اس سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الناس کے خطاب کے باوجود اس صورت پر مدنی ہونے کا حکم کیوں لگایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو اللہ نے اپنے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کا تقرب دے کر سوال کیا، جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ پانی پلاؤ، اور ایک کہتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، تو یہ جو لفظ بیٹا ہے دراصل تو یہ پکار ہے، لیکن در حقیقت یہ باپ بیٹے کو اپنے اور اس کے درمیان جو رشتہ ابویت اور رشتہ بیٹا ہونے کا ہے اس کا تقاضا دے کر سوال کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ یا ایھا الذین آمنوا بول کر ایمان والوں کو اپنے اور اس کے درمیان جو ایمان کا ایک بڑا بنیادی اور نظریاتی رشتہ ہے اس کے تحت کہتا ہے کہ ایمان والوں ایسا کرو۔ اس صورت کی ابتدا یا ایھا الناس سے، کہ اے وہ لوگو۔ یا کا لفظ عربی زبان میں حرف ندا ہے، اور حرف ندا اگر ای ہے تو وہ قریب سے کسی بندے کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ای احمد مثال کے طور پر، اور یا کا لفظ ایک بندہ دور ہو اس کو بلانے کے لیے۔ تو یا ایھا الناس چونکہ اس کا مخاطب صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ہیں، ہر وہ شخص جو امت محمدیہ کا فرد ہے
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان کا رشتہ چھوڑ کر کفر پر جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کے قرب سے دور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہر قسم کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی گھبراہٹ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک تو قیامت کا وہ زلزلہ ہے جو بعد الموت، قبر سے نکلنے کے بعد ایک بڑی گھبراہٹ کے ساتھ ایسا زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کیا آسمان اور زمین اور کیا مخلوقات اور کیا حشرات، کیا نباتات اور کیا پہاڑ اور کیا درخت، کیا انسان اور کیا جاندار اور غیر جاندار، سب کے سب ہل کر رہ جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بھی ایک زلزلے کا وقت آئے گا کہ جس وقت پوری دنیا کے اندر فتنوں کا بھونچال آ جائے گا اور زلزلے ہی زلزلے ہوں گے۔ فرمایا گیا الفتن والزلازل، اس وقت فتنے اور زلزلے رونما ہوں گے، وہ مراد ہے۔ یوم ترونہا، ان آیتوں سے جو اگلی آ رہی ہے اس سے اس بات کا ثبوت ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا کہ اس سے قیامت کا وہ زلزلہ مراد ہے جو بالکل قیامت کے وقت یا قیامت کے فوراً بعد ہوگا۔ یوم ترونہا، اے مخاطب جس دن زلزلے کو تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، چھڑا دے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو، وتضع کل ذات حمل حملها، اور خوف کی وجہ سے ہر حمل اٹھانے والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، وتری الناس سکارا، اور اے مخاطب تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں مدہوش ہیں، وما هم بسکارا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی نشہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نشے والا کوئی چیز اس وقت ہوگی نہیں۔ کیا ہوگا؟ لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اس صورت میں تین ومن الناس آئے، تین ومن الناس ہے کہ لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ومن الناس من یجادل فی اللہ، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو سخت شریعت کے معاملات کے اندر جھگڑا کیا کرتا تھا اور سخت جھگڑالو قسم کی طبیعت کا مالک تھا، کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے افسانے اور کہانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین میں بغیر جانے، دین کے اندر سے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دین کے اندر الحاد پیدا کریں، دین کے اندر توڑ پیدا کریں، دینی معاملات کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقویت اور جد و جہد کرتے رہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے، اللہ فرما رہے کوئی علم ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم ہو تو وہ دین کو سبوتاز کرنے کے بجائے دین کو قوت اور دین کی مدد کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ علم کی کمی ہے تو کر رہے اللہ کے معاملے کے اندر اللہ کے احکامات میں جھگڑا کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ، اور بات مانتا ہے، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان بدبخت کی، سرکش کی، ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتا ہے۔ کتب علیہ، لکھ دی گئی ہے اس پر یہ بات، انہ من تولاہ، کہ بلا شبہ جو شخص دوستی کرے گا شیطان سے، فانہ یضل، تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ، اور راہ دکھائے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکنے والے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو کوئی شک ہے اٹھانے کے اندر، یعنی اگر تم کسی شک کے اندر ہو کہ قیامت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہارے جد امجد حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہر انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک کہ جب انسان کا نطفہ رحم مادر، شکم مادر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتہ جس مقام پر اس کو مرنا ہے اس مٹی کا کوئی ذرہ اس کے نطفے کے اندر اور اس کے جسم کی کسی بوٹی میں شامل کر دیتا ہے، چنانچہ یہ بڑا ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، پھر کمر جھک جاتی ہے، بڑھاپا اور جوانی ختم، بڑھاپا آنے لگتا ہے، جوانی ختم ہونے لگتی ہے، سفیدی چھانے لگتی ہے، پھر یہ مرتے ہوئے اسی زمین اور قبر کی مٹی میں جا کر دفن ہوتا ہے جہاں سے فرشتے نے اس مٹی کا جز اٹھا کر اس کے نطفے میں ڈالا تھا۔
اگر یہ دلیل مراد لی جائے تو پھر تو ظاہر ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم لوگ ہو شک کے اندر، اٹھانے کے اندر، فإنا خلقناکم من تراب، بلا شبہ ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ناپاک قطرے سے، ثم من علقۃ مضغۃ، نطفہ ناپاک قطرہ، ثم من علقۃ، اور پھر خون کے لوتھڑے سے، صحیح پڑھ رہا ہوں، ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر گوشت کی بوٹی سے جو بنی ہوئی ہے اور نہیں بنی ہوئی، مخلقۃ، جو اس کی دو تفاسیر مفسرین نے کی ہیں، مخلقۃ بنی ہوئی یعنی مکمل بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ نہیں بنی ہوئی یعنی ادھوری بنی ہوئی. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب ابن کثیر نے یہ روایت ابن ابی حاتم سے نقل کی ہے کہ جب نطفے کو، ناپاک قطرے کو ماں کے پیٹ کے شکم مادر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، تو پھر فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ مخلقہ او غیر مخلقہ، اے اللہ اس کو پورا پورا بنانا ہے یا ادھورا بنانا ہے. اس مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر کے مطابق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں مخلقہ تو یہ بندہ ہٹا کٹا انسان بن کر دنیا میں آ جاتا ہے، اور اگر اللہ فرماتے ہیں غیر مخلقہ کہ اس کو پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ یہ ناقص رہے گا، تو ایسے کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. ایسے کا حمل کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے اب بھی کتنے ہی خاندان ہیں، بعض اوقات خوشحال گھرانے، بعض اوقات بدحال گھرانے، جن کے اندر اس قسم کی اسقاط حمل ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ڈی این سی ہے، ورشن اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر عورتوں کو کوسا جاتا ہے، یہ تمہاری کسی وجہ سے، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ایسے کر دیا. اسباب کے درجے میں تو ٹھیک ہے، دخل ہے، اگر اس نے کوئی کوتاہی کی تو اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اگر کوئی کوتاہی نہیں کی تو یہ تو سیدھا سیدھا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب انسان کا نطفہ علقہ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا، تو فرشتہ خود اللہ سے پوچھتا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ. اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ سے مراد جسم کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا ہے، اور غیر مخلقہ سے مراد صحیح سالم اور توانا جسم کے بجائے ضعیف اور کمزور ہونا ہے، کہ کسی کا ایک ہاتھ کم ہے، کسی کی ایک آنکھ صحیح نہیں ہے، کسی کے پاؤں کے اندر کمی، یہ ساری چیزیں فرشتہ لکھ لیتا ہے. مخلقۃ او غیر مخلقۃ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم لوگ ہو اس کے اٹھانے کے اندر، شک کے اندر، فإنا خلقناکم من تراب، تو بلا شبہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ناپاک قطرے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر پوری بوٹی سے اور ادھوری گوشت کی بوٹی سے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صادق المصدوق ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں کہ خود بھی سچے ہیں اور ان کے سچ پر پورا پورا یقین ہے، کہ جب انسان کا نطفہ ماں کے رحم اور شکم مادر میں پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ نطفہ 40 دن کا سفر کر کے علقہ بنتا ہے. علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، اور علقہ کے بعد مضغہ بنتا ہے 40 دنوں کے بعد، یعنی گوشت کی بوٹی. پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے ایسے آنے والے نئے مہمان اور نومولود کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 اس کے لیے رزق لکھ دیتا ہے، دنیا میں کیا رزق ہے. نمبر 2 اس کی عمر لکھ دیتا ہے. نمبر 3 اس کے عمل لکھ دیتا ہے. اور نمبر 4 اس کا انجام لکھ دیتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، شقی ہے کہ بدبخت ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم کے اندر، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. حمل سے کم حمل کی مدت 6 مہینے. 6 مہینے سے اگر حمل کم ہے اس کا مطلب یہ بچہ ثابت النسب نہیں ہے، اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہیں ہے. حضرت عثمان کے زمانے کے اندر
ایک بچہ 7 مہینے کے بعد پیدا ہوا، 7 مہینے کے دوران 6 مہینے کے دوران پیدا ہوا، تو حضرت عثمان نے ایسے شخص کے اوپر قریب تھا کہ رجم اور سزا لگاتے کہ یہ بچہ نسب تو ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب گڑبڑ کی ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا، وہ وقت نہیں ہے اس کا بتانے کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رحم کی اندر حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع فرمایا اور 6 مہینے کا حکم جاری کیا کہ کم سے کم بچہ حمل کے اندر ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہ سکتا ہے۔ یہ ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں مَا نَشَاءُ، جتنا ہم چاہتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک۔ عموماً 8 مہینے ہیں، 9 مہینے ہیں، لیکن اکثر حمل مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات 1.5 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، خاص طور پہ پہلے زمانے میں۔ اور امام ضحاک کے بارے میں ہے کہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، اور جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو ان کے دانت تک آ چکے تھے، اسی لیے ان کو ضحاک کہا جاتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو دانتوں سے ہنس رہے تھے، اسی لیے ضحاک ضحک سے یعنی بہت ہنسنے والا، ان کا لقب اسی وقت بچپن سے امام ضحاک کا ضحاک پڑ گیا تھا۔ تو زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم 6 مہینے ہیں۔ پھر 3 باتیں ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ بنا کر، یعنی تمہاری عقل کمزور، تمہارا جسم کمزور، تمہارے حواس کمزور، تمہاری انگلیاں، پاؤں، ہر چیز کے اندر ضعف۔ اب کیا؟ اب اس کے بعد بتدریج تمہیں 3 درجوں تک لے کے جاتے ہیں بچے کے بعد۔ پہلا درجہ ثم لتبلغوا اشدکم، پر کتنے ہی ہیں جو پہنچ جاتے ہیں تم میں سے جوانی کی عمر کو، اشدکم سختی، یعنی انسان کی زندگی کا جو سب سے بہترین اور بڑھیا وقت ہے وہ اس کی جوانی ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ بچہ بننے کے بعد جوانی کے مرحلے میں اور جوانی کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی روح سے پہلے لے لی جاتی ہے، بچپنے کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، جوانی 30-33 سال سے پہلے اس دنیا سے اللہ واپس بلا لیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کو اس سے پہلے ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے عمر کے سب سے کمتر حصے کی طرف، یعنی انتہائی بڑھاپے کی حالت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جانتے نہ ہو جاننے کے بعد بھی کچھ۔ بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ میرے دادا تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم ان کو ظہر کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ظہر کی نماز پڑھانے کے 1 منٹ بعد دوبارہ پوچھتے تھے کہ بھائی ظہر کا وقت کب ہوگا، کب پڑھنی ہے ظہر؟ تو ہم بتاتے کہ بس ابھی تو آپ نے پڑھی۔ بولا میں نے کب پڑھی؟ تو یہ ارذل عمر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس کے بعد آدمی کو جاننے کے بعد بھی نہیں جانتا۔ ابھی باپ بیٹا کہہ کر جاتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کیا، وہ حافظہ میموری لاس ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پرانی ایسی میموری لاس ہوتی ہے کہ بہت پرانی بچپن کی چیز یاد رہ جاتی ہے اور بالکل قریب کی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے۔ نسائی کے اندر حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا۔ حضور ان 3 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، نمبر 1 بزدلی، نمبر 2 کنجوسی اور بخل، اور نمبر 3 کہ میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ عمر کے اس حصے کے اندر لوٹا دیا جاؤں کہ جانتے پہچانتے بھی کچھ پتہ نہ ہو۔ لہٰذا بڑھاپا تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، انسان دین کے اندر ہوتا ہے تو بزرگی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اگر دین سے مناسبت بوڑھے آدمی کی نہ ہو، نمازوں سے مناسبت نہ ہو، پھر کہتے ہیں یہ کیسا بڈھا ہے، اس کی عقل سٹھیا گئی ہے۔ اور یہی بوڑھا شخص جب دین کے اوپر چلتا ہوا بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو برابر میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ عزت کرتے نہیں، حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ پہلے بیٹھ جائیں۔ صف میں آتا ہے، لوگ صف کے اندر جگہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑھاپا دین کے اندر ہے، دین سے مناسبت ہے، ورنہ عقل سٹھیا گئی، بچے باہر کر دیتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل زندگی گزارنے کی عمر تو 63 سال ہے، اس کے بعد تو بس جو زندگی گزر رہی ہے اضافی ہے، جو زندگی گزر رہی ہے اضافی ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں ہے، یا جوانی میں مر گیا، جوانی سے پہلے مر گیا، یا پھر انتہائی بڑھاپے کی حالت کے اندر ہے۔
اور کتنے ہی لوگ ہیں کہاں سے کہاں عمر. کل رات کو حبیب بھائی بتا رہے تھے ان کی عمر 89 کو بولے 89 سال عمر ہے, 90 سے ایک کم. 89 سال کی عمر دین کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں پہنچا دیے جاتے ہیں. تو یہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں, انسان کے ہاتھ میں تو عمل ہے. بس وہ اپنا عمل نیک اور جاری رکھے اور اللہ سے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگے کہ جس کی وجہ سے اس کے بچے, اس کی بہو پریشان ہو جائے اور آ کر شکایت کرے, یار مفتی صاحب ہمارے ابا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارے ابا کو فجر کی نماز کے لیے ایسے اٹھاتے جیسے ہم سمجھتے ہیں گھر میں دجال آ گیا. بعض اوقات عمر کے ایسے حصے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے کہ آس پاس والے ایسے سب پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ایسے بڑھاپے سے. بوڑھا شخص ہے اس کو فارغ بالکل نہیں رہنا چاہیے. یہ سارے بڑھاپے کے اندر جتنے معاملات ہیں یہ فراغت کی وجہ سے ہوتا ہے. کوشش کرے کہیں کچھ وقت نہیں ملے تو چلہ لگا لے, بہترین وقت ہے. اب وہ الگ بات ہے چلے کے اندر جس کے ساتھ لگائے گا وہ جانے اور وہ الگ ان کا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ لگا لے. کتنے ہی لوگ ہیں, حاجی حبیب صاحب بتا رہے تھے 2005 تک چلہ لگائے. 2005 کا مطلب 75 سال کی عمر تک چلہ لگا رہے تھے. میاں والی میں بتا رہے تشکیل ہوئی ہے. تو فارغ نہ رہے. بڑھاپا بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کے غضب کو ڈھانے والی ہے. اللہ کا غصہ ختم ہونے والا ہے. حدیث شریف میں اللہ کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ ایسے شخص کو میں عذاب دوں جس کی داڑھی اور سر میں سفید بال ہوں. اللہ کو حیا آتی ہے. تو بڑھاپا تو بہت بڑی قیمتی نعمت ہے, لیکن نعمت قیمتی اس وقت بنے گی جس سے تکلیف کم سے کم ہو. تو کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے, مساجد کے اندر مصروف رکھے, تعلیم کے اندر مصروف رکھے, قرآن کے سننے سنانے میں مصروف رکھے. ایسی مصروفیت جب ہوگی تو لوگ پریشان بھی. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی گھر کے اندر صبح سے رات تک بیٹھا رہے. تو حاجیانی بھی چک چک کرتی ہے کہ پورا دن سر پہ سوار ہوا, بچے بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا وقت گھر سے باہر گزرے گا, تھوڑا وقت کسی دعوت کے کام میں گزرے گا, تھوڑا وقت دین کی تعلیم میں گزرے گا تو اچھا ہو جائے. وَتَرَى الْأَرْضَ, اور یہ مخاطب تم دیکھو گے, الْأَرْضَ زمین کو, حامدتاً بھجی ہوئی, بنجر, مردہ, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں بارش کا, اہتزت, ہری بھری ہو جاتی ہے, وَرَبَتْ, اور پھول جاتی ہے, وَأَنبَتَتْ, اور اگا دیتی ہے, مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر قسم کی رونق والی چیزیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اسی طریقے سے اللہ زندہ کرے گا مردے کو بھی جب وہ ختم ہو جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ, وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, جس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور اللہ اٹھائے گا ہر اس شخص کو جو قبروں کے اندر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, کتنے قسم کے وَمِنَ النَّاس تھے؟ 3, ایک کا گزر ہو گیا. دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے کے اندر, یعنی اللہ کے احکامات میں, بغیر علم, اس حال میں کہ علم ان کے پاس کچھ نہیں, ولا ہدن, اور اس حال میں کہ ہدایت ان کے پاس نہیں, ولا کتاب منیر, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے, یعنی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں, اور اللہ کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں. ثانی عطفہ, اپنے کندھے موڑتے ہوئے, اپنی کروٹ موڑتے ہوئے, کنایہ ہے تکبر کرنے سے, کنایہ ہے اعراض کرنے سے, اعراض کرتے ہوئے. لغوی ترجمہ, لفظی ترجمہ کروٹ موڑتے ہوئے, جبکہ مفہومی ترجمہ اعراض کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے. لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں. کلاس کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں آگے پیچھے تو پیٹھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیٹھ کا کوئی مسئلہ, یہ پیٹھ کا جتنا مسئلہ ہے نا, قرآن کی پیٹھ ہو رہی ہے, یہ سب ہم لوگوں نے خود نے گڑھ دیا ہے, اور ایسا گڑھا ہے کہ لمان والا فیس. بس ان ادب کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ادب کا تعلق عرف سے ہے. ادب کا تعلق کس سے ہے؟ سعودیہ کے اندر قرآن مجید زمین پر پڑا ہوتا ہے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر میں قرآن زمین پہ رکھ دوں گا تو آپ لوگ مجھے سنسار کر دیں گے, بولیں گے کیا کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ادب ہمارے ملک کے اندر, ایشیا کے اندر, بر صغیر میں ان چیزوں کا ادب تھوڑا زیادہ ہے. لیکن اس ادب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سر پہ اتنا سوار کر دیا جائے. جیسے رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں پہلی صف میں بندہ بیٹھ کے اگر وہ ہے تو دوسری صف میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھتا ہے. اس کو بولتے ہیں یار ادھر منہ کر کے پڑھو, کوئی نہیں, پیٹ ہو رہی ہے. تو پھر تو ادھر پہلی منزل پہ اگر کوئی چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں تو قرآن سے اوپر ہوگا, ابھی کیا کرے پھر.
اگر اتنی کسی کو ادب ہے تو اس کو پھر یہ بھی بولو کہ اگر دوسری منزل پہ کوئی شخص بیٹھا ہے تو قرآن تو نیچے ہو گیا، اوپر پاؤں رکھ کے چل رہا، اب کیا کریں؟ تو یہ ادب، ایسا ادب خام خام میں اس کو سر پہ سوار نہ کریں۔ کلاسوں کے اندر یہ تو آپ کی 2 لائنیں ہیں، وہ دور حدیث کے اندر تو 850 طلبہ ہیں منوری ٹاؤن میں، تو وہاں پر تو کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ایک یوں بیٹھے گا، ایک کیسے بیٹھے گا؟ 4 تو سمت ہے، شمال جنوب اور مشرق و مغرب، وہاں پر 850 تو بندہ ہے، کدھر بیٹھے گا؟ تو لہٰذا اس قسم کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اوپر بیٹھنے کا بھی کہ اگر کوئی شخص برابر میں اوپر بیٹھا ہے، نیچے والے کو کہتے ہو یار وہ آپ دور جا کے بیٹھ جاؤ، وہ کرسی والا ادھر کرسی لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی ہے کہ خاص جان بوجھ کر کوئی شخص برابر میں اگر ادھر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں جان بوجھ کر کرسی پہ جا کے اس کے برابر میں نہ بیٹھوں، بھائی بے ادبی کا ہے۔ لیکن اگر صف بنی ہوئی تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ اس کے اندر کسی قسم کا نہیں ہے۔ لہذا پیٹھ کے اندر بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر تو کچھ علماء نے پیٹھ صرف اس کو نہیں لکھا ہے، کچھ ہمارے اللہ معاف کرے ایسے علماء بھی جنہوں نے اس کو بھی پیٹھ لکھا ہے کہ بھئی ادھر کنارہ ہے، یہ بھی پیٹھ کے اندر شامل ہوتا ہے، تو بندہ پھر خالی سامنے ہو جائے گا، پھر تو یہ پوری زندگی کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، پھر تو گاڑی بھی آگے جائے گی، اس کی بھی پیٹھ ہو جائے گی تو گاڑی بھی سائڈ پہ ہو جائے گی، اس طرح کتنا انسان کا نظام چلے گا۔ لہٰذا اس کو زیادہ سوار نہ کریں کہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کسی جگہ پر خاص ادب کے موقع کو ڈھانے کے لیے اس قسم کا کام نہ کریں کہ شاعر اسلام کی توہین ہو۔ لہو فی الدنیا خزیون، جو لوگ اس قسم کا کام یعنی اللہ کی شریعت کے اندر جھگڑا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کرتوت آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ 3 قسم کے وَمِنَ النَّاسِ تھے، 2 ہو گئے، تیسرا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے تو کچھ لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھ لیتے ہیں، اگر ایمان لانے کے بعد حالات اچھے رہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ایمان والے ہی صحیح، اور اگر حالات اچھے نہیں رہتے تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر ہو کر۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ کنارے پر ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ملتی رہے بھلائی، خوشحالی، اطمئن بھی، ایمان پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ایمان کی راہ میں کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یعنی دوبارہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں، دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، اس کو جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہ، نہ نفع رسانی کر سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ واضح کھلی گمراہی ہے۔ یدعو، اللہ وہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، ضرہ، جس کا نقصان، اقرب من نفعہ، اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا کارساز، بہت ہی برا ساتھی ہے۔ کیونکہ ایسا شخص جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، نہ اس کا مولا اچھا ہے اور نہ ہی اس کا ساتھی اچھا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بلا شبہ اللہ داخل کر دے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے نیکی کے کام کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہے یا گمان ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا آخرت میں نہیں کرے گا، اللہ فرمانے اس کو ایک حل دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ رسی لے اور آسمان کی طرف رسی لگا کر لٹک جائے اور دیکھے کہ رسی کے اندر اب اس کا غصہ اور انتقام ختم ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ ایک طریقے سے کنایہ ہے اور طنز ہے کسی کافر اور بدبخت شخص کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، کہ تمہاری عقل کے لیے یہی کافی ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، رسی لگا کے لٹک جائے آسمان کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، نہیں، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر چاہیے کہ رسی کاٹ دے،
آسمان پہ رسی لگا کر لٹک جائے، فلیقطع، پھر رسی کاٹ دے۔ اب مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ آسمان پہ رسی لگا کر جو لٹکے گا اور پھر رسی اوپر سے کاٹ دے گا۔ اب دیکھیں، فلینظر، اب دیکھ لے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا چلا گئی تھی اس کی تدبیریں جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا تھا۔ یعنی دین کے معاملے پر اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، اگر اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرتا تو اس کو نبی بنا کر ہی نہ بھیجتا۔ اب بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا، دنیا میں تو انجام کے اعتبار سے نہیں کرے گا اور آخرت میں علی الاطلاق نہیں کرے گا، تو آسمان پر رسی لگا کر لٹک جائے اور پھر رسی کاٹ دے، تاکہ پتہ لگے کہ اس کو اس کا غصہ اور انتقام ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کی واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بلا شبہ اللہ رستہ دکھائے گا اس کو جو ارادہ کرتا ہے، یعنی جو ایسا شخص جو ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو گامزن کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو راہ دکھاتا ہے۔